ابھی میں الماری کو کھول ہی رہا تھا کہ ایک آواز سن کر چونک گیا۔ یہ گرجتی برستی آواز مشتبہ کنور کی تھی اور عمارت کے رہائشی حصے کی طرف سے آئی تھی۔ وہ کسی پر برس رہا تھا۔ میں نے آواز بہتر طور پر سننے کے لیے کمرے کی ایک کھڑکی کھول دی۔ حرام زادی، کتے کی بچی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مشتبہ کسی کو اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے دستے ستم کا نشانہ بننے والی اس کی بیوی زلیخا ہے، بیگم زلیخا کنور، جو سوسائٹی کے اعلیٰ حلقوں میں نمایاں مقام رکھتی تھی، جس کی خوشنودی کی خاطر لوگ قدموں میں بچھے جاتے تھے، جو ہر جگہ VIP سمجھی جاتی تھی۔ وہی زلیخا اپنے شوہر کے ہاتھوں گدھے کی طرح پٹ رہی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ کنور اس صورتحال کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ اتنی بڑی عمارت تھی، وہ چاہتا تو کسی اندرونی کمرے میں جا کر بیوی کی عزت افزائی کر سکتا تھا۔ یقیناً یہاں ایسی بہت سی جگہیں ہوں گی جہاں برپا ہونے والا شور و غل کسی کے دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچتا ہو، مگر کنور کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ دھاڑ رہا تھا، میں تیرا خون پی جاؤں گا، کتے کی بچی، الو کی پٹھی، پاگل ہو گئی ہے تو؟ تیرا ٹھکانہ پاگل خانہ ہے۔ پھر کوئی چیز شناکے سے ٹوٹی۔ مسز زلیخا کنور کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ میں کھڑکی میں کھڑا دم بخود سنتا رہا۔ یہ ہنگامہ تقریباً 10 منٹ جاری رہا، پھر ایک دم سکوت چھا گیا۔ اس دوران میں نے 1-2 ملازموں کو برآمدے میں آتے جاتے دیکھا۔ وہ بالکل لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ ان کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اس قسم کی مار دھاڑ مشتبہ پیلس کی 4 دیواری میں کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں۔ مشتبہ کنور کی باوقار اور شاندار شخصیت کا یہ پہلو میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں نے رات کا بقیہ حصہ اسی ہنگامے کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیا۔ اس سوچ بچار کا فائدہ یہ ہوا کہ غزالہ کا جان کا تصور میرے ذہن پر شدید ترین حملے نہ کر سکا۔ صبح سویرے اتفاقاً میری نگاہ زلیخا پر پڑ گئی۔ وہ شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھی، بالوں میں رولرز لگے تھے، میک اپ اترا ہوا تھا۔ شاید اس حلیے میں بھی وہ خوبصورت ہی نظر آتی، مگر رات کی مار پیٹ نے اس بیچاری کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ ایک آنکھ سوج کر کپا ہو گئی تھی، دائیں رخسار پر گہرے نیل تھے، ایک ہاتھ پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کچن سے نکل کر انگریز آیا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ بس اس کی ایک ہی جھلک دیکھ پایا تھا میں، تاہم یہ ایک جھلک بھی سب کچھ دکھانے اور سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو شوہر کے ظلم و ستم معمول کے مطابق سہتی ہیں۔ وہ تختہ مشق بن کر یوں روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اس کیس میں حیرت کا مقام یہ تھا کہ پٹنے والی کوئی سیدھی سادھی ان پڑھ عورت نہیں تھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، انتہائی ماڈرن، بے باک بیگم صاحبہ تھی، لیکن جیسے اونٹ پہاڑ تلے آ جاتا ہے، وہ بھی ایک جابر ترین شخص کے شکنجے میں تھی۔ خدا بخش اب مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگا تھا۔ جب میں نے اس سے رات کی اس مار کٹائی کے متعلق پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ مشتبہ کنور اس وقت گھر سے باہر تھا۔ جب وہ باہر ہوتا تھا تو خدا بخش اور دیگر ملازمین خود کو ایزی محسوس کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا، بس جی، صاحب جی کا پارا چڑھ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ جھنجھلاہٹ تو ان پر اسی وقت سوار ہو گئی تھی جب پتہ چلا تھا کہ مسٹر کلارک نہیں آئیں گے۔ اوپر سے بیگم صاحبہ سے بھی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے باقی تو سب کچھ پوچھ لیا تھا، لیکن بچے کے بارے میں پوچھنا بھول گئی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ بچے کو اپنے ساتھ ہوائی اڈے پر لے گئی تھی۔ اسی بات پر صاحب مشتعل ہو گئے۔ یہ تو خیر ایک واقعہ تھا، بعض اوقات وہ اس سے بھی معمولی باتوں پر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک ملازم کو صرف اس بات پر ننگا کر کے الٹا لٹکا دیا گیا کہ اس نے صاحب کی میز پر پانی کا گلاس ڈھک کر نہیں رکھا تھا۔ صاحب نے اپنے ہاتھ سے مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دی تھی۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ صاحب ہر وقت مار دھاڑ پر اترے رہتے ہیں یا ان میں نرمی نہیں۔ عام حالات میں وہ بے حد نرم خوب، سخی اور مہربان ہیں۔ کسی کا احسان یا بھلائی یاد رکھنے کے سلسلے میں ان کا حافظہ بے حد تیز ہے۔ اپنے وفاداروں کو وہ کسی بھی حالت میں نہیں بھولتے۔ اگر یہ خوبیاں ان میں نہ ہوتی تو وہ آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ٹویوٹا جیپ پورچ میں داخل ہوئی۔ اس کے شیشے رنگین تھے۔ یہ مشتبہ پیلس کی جیپ تھی، لہٰذا خدا بخش میرے قریب مطمئن کھڑا رہا۔ چند لمحے بعد جیپ کے دروازے کھلے۔ پہلے 2 مسلح افراد نیچے اترے، پھر یکے بعد دیگرے میں نے زری گل اور بوٹا سنگھ کو اترتے دیکھا۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ مجھے پتا تھا کہ مشتبہ کنور کے آدمی سرحد پار بوٹے اور زری گل کا کھوج لگا رہے ہیں،
لیکن یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ انہیں اتنی جلدی نہ صرف ڈھونڈ لیا جائے گا بلکہ وہ میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ زری گل اور بوٹا سنگھ دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ پٹیاں تھیں۔ زری گل کے چہرے پر ایک دو چوٹیں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ اس کا گریبان چاک تھا۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے اس نے مشتبہ کور کے آدمیوں سے ہاتھا پائی کی ہے۔ وہ اب بھی مشتعل نظر آ رہا تھا۔ اصیل مرغ کی طرح سینہ پھلا کر جیپ سے اترا اور غرانے لگا، خوچے، اب ماروار سے نہیں ڈرتا، اور مار لو، اپنا سارا ارمان نکال لو، لیکن خدا کا قسم ہم بھی تم کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ بار بار سر جھٹک کر آنکھوں سے پٹی اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے برعکس بوٹا سنگھ خاموش کھڑا تھا۔ زری گل کی طرح بوٹا سنگھ بھی اسی لباس میں تھا جس میں نے اسے فرید کوٹ کے نواحی ڈاک بنگلے میں چھوڑا تھا۔ خدا بخش کا اشارہ پا کر کنور کے آدمیوں نے بوٹا اور زری کی آنکھوں سے سیاہ پٹیاں اتار دیں۔ وہ دونوں کچھ دیر چندیائی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ پھر زری گل کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ اس کا منہ ایک دم حیرت سے کھل گیا۔ اس کی نگاہ کا تعاقب کر کے بوٹا سنگھ نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ مشتبہ کور کے ایک کارندے نے چاقو کی مدد سے وہ رسیاں کاٹ دی جنہوں نے بوٹا اور زری گل کے ہاتھ پشت پر جکڑ رکھے تھے۔ وہ دونوں لپک کر میری طرف آئے۔ پہلے زری گل بغل گیر ہوا، پھر بوٹا سنگھ نے ست سری اکال کہہ کر مناقعہ کیا۔ خدا بخش کا اشارہ پا کر زری گل اور بوٹا سنگھ کو لانے والے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ زری گل بولا، استاد جی، یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے ان لوگوں میں سے ایک آدھ کو قتل نہیں کر ڈالا۔ ہم سمجھتا تھا کہ یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم کو آپ کے پاس لے کر جائے گا۔ ہم نے ان میں سے ایک بندے سے پستول چھین لیا تھا۔ بس ایک سیکنڈ ہم کو مل جاتا تو ہم اس کے بھیجے میں گولی اتار دیتا۔ ہم سلام کرتا اس بوٹا سنگھ کو، اس نے ہمارا ہاتھ روک لیا۔ اس وقت ہم نے سب کو خوب دوڑایا، ان کا ٹھیک ٹھاک پیٹی لگایا ہم نے، لیکن اب اس پیٹی کا ہم کو کوئی غم نہیں۔ ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ہمارا آنکھ ٹھنڈا ہو گیا، دل جگر سینہ سب ٹھنڈا ہو گیا۔ خدا بخش نے کہا، آپ لوگ اندر چل کر باتیں کریں، میں مشتبہ صاحب کو بتایا ہوں کہ بندے پہنچ گئے ہیں۔ وہ کل سے کئی بار اس بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ میں زری گل اور بوٹا سنگھ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ بوٹا سنگھ نے کہا، یہ بہت بڑی جگہ ہے، لگتا ہے کسی راجے مہاراجے کی کوٹھی میں آ گئے ہیں، اور یہاں تو پولیس والے بھی آ جا رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک خاموش ہو گیا اور غور سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ جہانی صاحب، غلطی معاف، آپ کچھ نراش نظر آ رہے ہیں، آنکھیں بھی سوجی سوجی ہیں۔ میرا مطلب ہے یہاں سب خیریت تو ہے نا؟ اس سوال کا سچا جواب تو یہ تھا کہ خیریت بالکل نہیں، مجھ پر قیامت گزر چکی ہے۔ کوئی میری زندگی لوٹ کر چلتا بنا ہے اور مجھے کانٹوں کی سیج پر زندہ لاش کی صورت میں پھینک گیا ہے۔ لیکن یہ جواب میری زبان پر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے بصدے کوشش مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک ہے، تم دونوں سناؤ، کیسے اور کب پاکستان پہنچے اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ جواب میں زری گل اور بوٹا سنگھ نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ مجھے، غزالہ اور نشا کو شیخ عاصم کے اجرتی اونٹوں نے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد تینوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی غائب ہو گئی تھیں۔ ہمارے جانے کے بعد بوٹا سنگھ نے اپنے جتھے داروں کے ساتھ مل کر ہماری تلاش شروع کی۔ بابو لیاقت اور زری گل وغیرہ بھی اس تلاش میں شریک تھے۔ اس روز سپہر کے وقت گھنے درختوں سے نشا کی لاش مل گئی تھی۔ خودکار رائفل کا ایک برسٹ اس کے سر میں لگا تھا اور اس کا خون خشک پتوں پر دور تک بکھرا ہوا تھا۔ یہ لاش بابو لیاقت کے کارکن اپنے ساتھ فرید کوٹ لے گئے اور اسے وارثوں تک پہنچا دیا۔ میری اور غزالہ کی تلاش بدستور جاری رہی۔ بابو لیاقت نے 4 پارٹیاں بنائیں اور انہیں مختلف اطراف میں روانہ کر دیا۔ زری گل اور بوٹا سنگھ ایک ہی پارٹی میں تھے۔ اس پارٹی کا تیسرا رکن بوٹا سنگھ کا ایک ساتھی منوہر سنگھ تھا۔ تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ زری گل اور بوٹا کے پاس ریوالور تھے، جبکہ منوہر سنگھ کرپان سے مسلح تھا۔ وہ ڈاک بنگلے سے قریباً 15 میل شمال کی طرف نکل گئے۔ یہاں ان کی مدبھیڑ شنکر شکرا کے آدمیوں سے ہو گئی۔ وہ تعداد میں 7-8 کے قریب تھے۔ ان کے سرغنہ نے زری اور بوٹا سنگھ سے کہا کہ پاکستان میں استاد جہانی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم تمہیں پاکستان لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ زری گل کو اس بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے ان لوگوں سے الجھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں اس نے ہاتھا پائی کر کے ایک شخص کا ریوالور چھین لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، بوٹا نے ہاتھ مار کر ریوالور گرا دیا۔ شنکر کے آدمیوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ایک بند گاڑی میں ڈال کر فرید کوٹ پہنچا دیا۔ رات کو دونوں ایک کمرے میں سوئے
لیکن صبح آنکھ کھلی تو اس جیپ میں تھے جو انہیں مشتبہ پیلس لائی تھی۔ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی۔ زری گل اور بوٹا کی روداد ختم ہوئی تو میں نے ان سے ارجمند بانو اور گونگی لڑکی چھیمو کے بارے میں پوچھا۔ زری گل بولا، وہ دونوں ڈاک بنگلے والے تہخانے میں ہی تھی۔ اس الو کی پٹی ارجمند بانو کا تو ہم کو کوئی فکر نہیں۔ وہ بد کردار عورت ہے، جنگل میں رہے یا منگل میں، اس کے لیے برابر ہے۔ لیکن وہ چھیمو بڑی بھلی مانس ہے، بالکل اللہ میاں کی گائے ہے۔ ام نے اس کو بہن بولا ہے۔ ام کو اس کا بہت فکر ہے۔ اگر ہماری طرح بابو لیاقت وغیرہ بھی قابو آ گیا تو پھر وہ بیچاری اکیلی رہ جائے گی۔ بوٹا سنگھ نے کہا، جہانی صاحب، آپ نے ہم سے تو سب کچھ پوچھ لیا، اپنے بارے میں ابھی تک کوئی گل بات نہیں بتائی۔ میرا مطلب ہے آپ کس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اور سچ مچ آپ ہی کے کہنے پر ہمیں انڈیا سے لایا گیا ہے؟ مشتبہ کنور کا نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ زری گل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اخباروں میں کئی بار پڑھا ہے، مشتبہ کنور نے یوں کر دیا، مشتبہ کنور نے وہ کر دیا۔ شاید اس خانہ خراب کا فوٹو ووٹو بھی دیکھا ہے ہم نے۔ آہستہ بولو، ہم اسی خانہ خراب کے مہمان ہیں۔ یہ پنجاب کا طاقتور ترین شخص ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کا اصل گورنر یہی ہے۔ جو شخص گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے وہ صرف ڈمی ہے۔ مشتبہ کنور کا تعلق قادر زمان سے بھی ہے، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ جان، شنکر، افراہیم سب مشتبہ کنور کے دھڑے سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شنکر کے کارکنوں نے تمہیں پکڑنے کے بعد سیدھا یہاں پارسل کر دیا۔ لیکن آپ یہاں کیسے پارسل ہوا؟ زری گل نے حیرانی سے پوچھا۔ قادر زمان کی معرفت سے، میں نے جواب دیا اور مختصر الفاظ میں ان دونوں کو بتایا کہ کس طرح قادر زمان مجھے پاکستان لے کر آیا اور کیسے جھوک زامن کی حویلی سے لاہور میں مشتبہ پیلس پہنچا میں۔ آخر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ غزالہ یہاں پہنچ چکی ہے۔ غزالہ کی پاکستان آمد کا سن کر وہ ایک دم خوش نظر آنے لگے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ان کے سر سے اتر گیا۔ در حقیقت میری روداد سے انہیں یہی پتہ چلا تھا کہ غزالہ انڈیا میں رہ گئی ہے۔ وہ اس بات پر پشیمانی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے نشا کی لاش تو ڈھونڈ نکالی، لیکن غزالہ کا کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ ابھی زری اور بوٹا سے میری گفتگو جاری تھی کہ مشتبہ کنور کا بلاوا آ گیا۔ بلاوا لانے والا ایک ملازم سکندر تھا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ صاحب نشست گاہ میں ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نشست گاہ پہنچا تو مشتبہ کنور پینٹ کوٹ پہنے، پھولدار ٹائی لگائے کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ حسب معمول اس کے ہاتھ میں سگار تھا۔ بے حد پرسکون اور خوش نظر آ رہا تھا وہ۔ اس کا موڈ دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات یہی شخص اپنی بیوی پر درندے کی طرح جھپٹ رہا تھا اور اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مشتبہ نے بغیر کسی تہمید کے کہا، تمہیں میرے ساتھ گارڈن ٹاؤن تک چلنا ہے۔ میں ڈاٹسن کار پر جاؤں گا، تم علیحدہ گاڑی میں جاؤ گے۔ میرے پیچھے پیچھے ڈرائیو کرتے رہنا۔ کوٹھی نمبر H932 کے سامنے میں گاڑی روک لوں گا، تم سیدھا آگے نکلتے جانا۔ قریباً 1 فرلانگ آگے مین روڈ کے سنگر پر ایک پوسٹ آفس ہے، اس کے سامنے گاڑی روک لینا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تمہیں اسی جگہ رکنا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کر کے اس نے سگار کا کش لیا اور بولا، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر سیاہ رنگ کی ایک Mark II LB 92 مین روڈ سے ذیلی سڑک پر بڑھتی نظر آئے تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ اس اطلاع کے لیے واکی ٹاکی استعمال ہوگا۔ واکی ٹاکی کا ایک سیٹ تمہاری گاڑی میں رکھوا دیا گیا ہے، دوسرا سیٹ میرے پاس ہے۔ مشتبہ نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا انگلش واکی ٹاکی نکال کر مجھے دکھایا۔ واکی ٹاکی کا طریقہ سمجھانے کے بعد اس نے اسے دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ ریوالور تو تمہارے پاس موجود ہے نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کپڑے بدل لو، باقی ہدایات میں تمہیں روانگی سے پہلے دوں گا۔ میں نے مؤدب انداز میں سر جھکایا اور باہر نکل آیا۔ مشتبہ کنور ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا پس منظر جاگیردارانہ تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ تحکم اس کے طبع کا جزء خاص تھا۔ اس کے لیے یہ امر طے شدہ تھا کہ وہ کہے گا اور لوگ سنیں گے، وہ حکم دے گا اور لوگ عمل کریں گے، وہ فیصلہ کرے گا اور اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ میری مرضی جانے بغیر وہ مجھے ایک کارندے کی طرح استعمال کر رہا تھا اور پر یقین تھا کہ میں اپنی اس حیثیت سے بہت خوش ہوں۔ اس نے 5 لاکھ کے نوٹ معمولی اسٹیشنری کی طرح میری الماری میں رکھوا دیے تھے۔ ابھی میں ان کا 50واں حصہ بھی خرچ نہیں کر پایا تھا، لیکن خدا بخش کئی بار پوچھ چکا تھا کہ مجھے رقم کی ضرورت تو نہیں، اور صرف دولت ہی نہیں، زندگی کی ہر آسائش اور عیش اس 4 دیواری میں موجود تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک میں نے ان سہولتوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی
کہ مشتبہ کے سایہ عاطفت میں آنے کے بعد میں قانون کے لیے ایک مقدس گائے بن گیا تھا۔ میری آزادی سراسر غیر قانونی تھی، لیکن پولیس میرا منہ دیکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ قانونی کارروائی تو رہی ایک طرف، ابھی تک میرے سلسلے میں کوئی خانہ پوری کی کارروائی بھی نہیں کی گئی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اور عزت مآب مشتبہ کنور صاحب آگے پیچھے لاہور کی سڑکوں پر رواں تھے۔ اس وقت تک دن کے 12 بج چکے تھے۔ زندگی پوری رفتار سے متحرک تھی۔ مشتبہ کنور بغیر کسی سرکاری یا غیر سرکاری پروٹوکول کے جا رہا تھا۔ وہ گاڑی بھی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کے شیشوں پر پردے کھچے تھے۔ مشتبہ نے اپنا حلیہ بھی تھوڑا بہت تبدیل کیا تھا۔ سیاہ شیشوں والی اینک لگا کر اس نے ایک پی کیپ پہن رکھی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پرانے ماڈل کی چھوٹی سی گاڑی میں مشتبہ کنور جا رہا ہے۔ دونوں گاڑیاں گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں داخل ہوئیں اور مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس بغلی سڑک پر مڑ گئیں جہاں کوٹھی نمبر HA 932 موجود تھی۔ پوسٹ آفس کے سامنے اکا دکا گاڑیاں اور موٹر سائیکل کھڑے تھے۔ میں نے گاڑی کو مناسب رخ پر پارک کیا اور سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ ذہن بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ مشتبہ بڑے پراسرار انداز میں یہاں پہنچا تھا۔ یقیناً اسے کچھ لوگوں سے خطرہ بھی تھا۔ اس نے مجھے یہ خاص طور پر تاکید کر رکھی تھی کہ اپنا ریوالور ساتھ رکھوں۔ اس کے علاوہ اس نے ریوالور کے فالتو راؤنڈز بھی مہیا کر دیے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ کوئی خفیہ سیاسی میٹنگ رہی ہوگی۔ سیاسی رہنما جوڑ توڑ کے لیے ایسی ملاقاتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ مشتبہ کا دیا ہوا واکی ٹاکی میری گود میں پڑا تھا۔ اچانک واکی ٹاکی کا ننھا سرخ بلب روشن ہوا اور بیپ بیپ کی آواز آئی۔ میں نے آواز ریسیو کرنے کے لیے بٹن دبایا۔ دوسری طرف مشتبہ تھا۔ ہیلو شاہ جہان، پوسٹ آفس پہنچ گئے ہو؟ اوور۔ جی جناب، آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی ہے۔ اوور۔ ٹھیک ہے، ہوشیاری سے، ممکن ہے مجھے 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے، پریشان نہیں ہونا۔ اوور۔ اوکے بہتر جناب، آپ فکر مت کریں۔ اوور۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ واکی ٹاکی خاموش ہو گیا۔ میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ میری نگاہیں اس سیاہ سڑک پر جمی رہیں جس پر ہر قسم کی گاڑی تیز فراٹے بھر رہی تھی۔ ان گاڑیوں میں 2-3 بار سیاہ مارک 2 بھی دکھائی دی۔ ایسے موقعوں پر میرے اعصاب تن گئے، لیکن یہ گاڑیاں تیز رفتاری سے سیدھی نکلتی چلی گئیں۔ مشتبہ نے 1 گھنٹے کا کہا تھا، لیکن 2.5 گھنٹے گزرنے کے باوجود نہ وہ خود نظر آیا اور نہ ہی واکی ٹاکی پر اس کی آواز ابھری۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ سی آنے لگی۔ شاید یہ رات بھر کی بیداری کا نتیجہ تھا۔ رات ایک پل کے لیے بھی میری آنکھ نہیں لگی تھی، اور یہ کل رات ہی کی بات نہیں، بہت راتوں سے مجھ سے میری نیند خفا تھی۔ کبھی آنکھ لگتی تو غزالہ کی ابدی جدائی کا تصور بڑی بے رحمی سے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتا۔ نشست سے ٹیک لگائے لگائے آنکھیں بند ہونے لگیں تو میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری غفلت مشتبہ کنور کے لیے کسی بہت بڑی مشکل کا باعث بن سکتی تھی۔ نیا سگریٹ سلگانے کے لیے میں جیب سے لائٹر نکال رہا تھا جب اچانک میری نگاہ سیاہ مارک 2 پر پڑی۔ وہ ٹریفک کے ازدحام میں درمیانی رفتار سے چوراہے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے دور سے ہی دیکھ لیا۔ اس کا دایاں انڈیکیٹر آن تھا۔ فاصلہ زیادہ تھا، تاہم میں نے بڑی کوشش کے ساتھ اس کی نمبر پلیٹ دیکھ لی۔ یہ وہی گاڑی تھی جس کی طرف سے مشتبہ نے مجھے خبردار کیا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے واکی ٹاکی آن کیا۔ سرخ بلب جل کر بجھ گیا۔ میں نے بار بار بٹن آن آف کیا، لیکن واکی ٹاکی خاموش رہا۔ اچانک مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ واکی ٹاکی کام نہیں کر رہا۔ یہ بڑے تشویشناک لمحات تھے۔ گاڑی لمحہ بلمحہ قریب پہنچ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر کوٹھی کی طرف بڑھ جاتی تو سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میں نے فوراً ایک فیصلہ کیا۔ میں نے گاڑی اس بغلی سڑک پر موڑی جہاں سے سیاہ مارک 2 کو گزرنا تھا۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے گاڑی کو بغلی سڑک پر موڑ کر ریورس کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہی گاڑی سڑک پر آئی، میں نے فیوز کھینچ کر انجن بند کر دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ سیاہ مارک 2 وہاں تک پہنچتی، میں بھاگنے والے انداز میں چلتا ہوا چلڈرن پارک میں داخل ہو چکا تھا۔ جہاں میں نے گاڑی بند کی تھی وہاں پہلے سے ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ دونوں گاڑیوں نے مل کر رستہ مسدود کر دیا تھا۔ اب ممکن نہیں تھا کہ سیاہ مارک 2 یا کوئی دوسری گاڑی وہاں سے آگے بڑھ سکتی۔ پارک میں داخل ہوتے ہی میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے عقب میں
سیاہ مارک 2 کا مسلسل ہارن سنائی دے رہا تھا۔ قریباً 1 منٹ تک مسلسل بھاگ کر میں کوٹھی نمبر HA 932 کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ شاندار کوٹھی 2 سائڈ اوپن تھی، یعنی اس کو 2 طرف سے سڑک لگتی تھی۔ تاہم میں اس گیٹ پر پہنچا جہاں سے مشتبہ کور اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے بلا تکلف کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ گیٹ پر کوئی ملازم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ کوٹھی کے اندر بھی کوئی ملازم نہیں ہے، کیونکہ کال بیل کے جواب میں ایک خوبرو لڑکی باہر نکلی۔ اس نے ایک اندرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ مجھ سے قریباً 30 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر میں پریشانی کے شواہد دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی خوشنما لڑکی تھی۔ لمبے بال چہرے اور کندھوں پر منتشر تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک چھوٹا سا سفید کتا بھی کمرے سے نکل آیا اور تیزی سے اس کے ارد گرد چکرانے لگا۔ لڑکی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ معلوم نہیں اس کے سامنے مشتبہ کا نام لینا مناسب تھا بھی یا نہیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مشکل آسان ہو گئی۔ ایک کھڑکی کا پٹ کھول کر مشتبہ نے مجھے اپنا دیدار کرایا اور وہیں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس کے بال منتشر تھے اور لڑکی کی طرح وہ بھی میرے دخل در معقولات پر نروس سا دکھائی دے رہا تھا۔ جناب، گاڑی آ رہی ہے۔ مشتبہ کے چہرے نے یقیناً رنگ بدلا ہوگا، تاہم میں دور سے اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکا۔ وہ تیزی سے بولا، تم خود کیوں آئے؟ واکی ٹاکی نے کام نہیں کیا۔ میں نے بھی تیزی سے جواب دیا۔ اوکے، تم جاؤ، وہ افراتفری میں بولا۔ گیٹ چھوڑنے سے پہلے میں نے دیکھا خوبرو لڑکی کتے سمیت فوراً اندر چلی گئی۔ میں واپس گاڑی کی طرف جانے کے بجائے سیدھا نکلتا چلا گیا۔ سیلف کا فیوز میری جیب میں پڑا تھا۔ یقیناً گاڑی کو دھکا لگا کر ہی راستے سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا اب تک وہاں ٹریفک جام ہو چکا ہو۔ میں واپس جا کر تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ گاڑی کا کیا تھا، وہ پھر بھی آ سکتی تھی۔ مشتبہ کے کسی ملازم کا ملازم بھی ایک اشارہ کرتا تو ٹریفک پولیس والے خود گاڑی مطلوبہ مقام پر پہنچا دیتے۔ میں فیروز پور روڈ پر واقع ایک ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ یہ اندازہ لگانا میرے لیے ہرگز مشکل نہیں رہا تھا کہ مشتبہ کور آج صبح سے کسی خاص مہم پر نکلا ہوا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مشتبہ جیسا ذمہ دار اور با اختیار شخص کسی کالجیٹ لڑکے کے انداز میں معاشقے لڑا رہا تھا۔ یہ سوچ کر شرمندگی ہونے لگی کہ وہ اپنی محبوبہ کے گھر گیا تھا اور مجھے اپنے پہرے پر کھڑا کر کے گیا تھا۔ یہ ذمہ داری استاد جہانی کے شایانہ شان ہرگز نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ سیاہ گاڑی کس کی تھی جس کے استقبال کے لیے مجھے پوسٹ آفس کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا۔ میں نے گاڑی کو بغلی سڑک کی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس میں صرف ایک شخص تھا۔ فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ میں ٹھیک سے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ کوئی نوجوان شخص تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ مشتبہ کور کی محبوبہ کا بھائی یا شوہر ہو۔ شوہر کے امکانات زیادہ تھے کیونکہ وہ لڑکی اپنے لباس اور طور اتوار سے شادی شدہ لگی تھی۔ یہ میں کس چکر میں پھنس گیا تھا؟ میرا ٹارگٹ شیطان ابن شیطان شنکر چکرا تھا، اور وہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ مل کر ایک بیش بہا دفینے کو اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اس دفینے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ وہ دولت اتنی زیادہ ہے کہ بے شمار بھوکے ننگے ضرورت مند انسانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر اس دولت کو استعمال ہی ہونا تھا تو پھر محفوظ ہاتھوں میں کیوں نہ پہنچتی اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیوں نہ ہوتی؟ کیوں وہ عیاش مہمجوں کی تجوری میں بھری جاتی اور سیاہ کاریوں میں اڑائی جاتی؟ گمشدہ ٹرک کا تصور پوری جزیات کے ساتھ میرے تصور میں چمک اٹھا۔ وہ ٹرک اپنے مال و اسباب سمیت ہوا میں تحلیل نہیں ہوا تھا۔ یقیناً وہ ہمارے ارد گرد ہی کہیں موجود تھا، سرحد کی اس جانب یا اس جانب۔ ضرورت صرف اس امر کی تھی کہ اسے تلاش کیا جائے، اور بات صرف ٹرک ہی کی نہیں تھی، صفدر کی بھی تھی۔ صفدر جو اپنے چند روزہ ساتھ میں میرے دل پہ اپنی دوستی اور محبت کے انمٹ نقوش چھوڑ گیا تھا، وہ ٹرک کے ساتھ ہی لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کا تصور ہر وقت میرے ذہن سے چپکا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انجم کی سوال پوچھتی آنکھوں کا تصور بھی۔ صفدر انجم کی محبت ہی نہیں، اس کی زندگی بھی تھی۔ مشتبہ کور کسی اور ہی ٹائپ کا شخص تھا۔ وہ اپنے ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہی طرز عمل ٹھیک ہے جو اس کے نزدیک ٹھیک ہے۔ ایسے شخص کو دلیل اور منطق سے اپنا ہم خیال بنانا قریباً ناممکن ہوتا ہے۔
میں مشتبہ کے مزاج کی اس گرہ کو اچھی طرح دیکھ اور پرکھ چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ چھنا چھن کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ سائیں علی لمبے چوغے میں ملوث اپنے ننگے پاؤں کو حرکت دیتا میری سمت چلا رہا تھا۔ حسب معمول اس کے بال جٹاؤں کی صورت میں کندھوں پر بکھرے تھے۔ گلے میں آویزہ بے شمار مالاؤں اور گھنٹیوں سے چھنا چھن کی آواز آ رہی تھی۔ سائیں کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز بھیانک زخم کا پرانا نشان تھا۔ ایک بیرا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ معاف کرو بابا جی، باہر چلو۔ سائیں علی نے لجاجت سے دانت نکالنے کے بجائے حلق کے بل دھاڑ کر کہا، دفان ہو جا مردود، پیچھے ہٹ، ہمیں اپنے یار سے بات کرنے دے۔ سائیں کے لب و لہجے کا یہ اثر ہوا کہ نہ صرف بیرے سہم گئے بلکہ موٹی تون والا مینیجر بھی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے سائیں علی کے جاہو جلال کا متعارف ہو گیا۔ سائیں علی شان بے نیازی سے میزوں کے درمیان سے گزرا اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اپنی بے حد چمکیلی آنکھوں سے وہ میری حیرانی ملاحظہ کرتا رہا، پھر بغیر کسی تہمید کے بولا، بیٹا، جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جس راستے پر چل رہے ہو چلتے رہو، تم وہیں پہنچو گے جہاں پہنچنا چاہتے ہو۔ ہاں ہاں چلتے رہو۔ مشتبہ کنور کے پیچھے، اسے خود نہیں پتا وہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ وہیں جا رہا ہے جہاں تم جانا چاہ رہے ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں سائیں جی۔ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ مشتبہ کے پیچھے چلتے جاؤ۔ ہاں ہاں چلتے جاؤ اس بے خبر کے پیچھے۔ لیکن آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بس زیادہ سوال مت کر، ورنہ میں شفیع محمد کو بلوا لوں گا۔ حق ہو! اس نے نعرہ لگایا اور ریسٹورانٹ میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا۔ میں اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ ریسٹورانٹ میں موجود لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں خود بھی حیران تھا کہ یہ سائیں علی وقتاً فوقتاً ایک دم کہاں سے آن ٹپکتا ہے۔ وہ کسی سائے کی طرح میرے تعاقب میں تھا اور میرے معمولات کی اسے پوری اطلاع رہتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل سے صدا اٹھتی تھی کہ یہ شخص گوشت پوست کا ہونے کے باوجود عام انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ سائیں علی زمانے باتیں کر کے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مشتبہ کنور کے ساتھ رہوں۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہنے لگا کہ جب تک کوئی دوسری اچھی تجویز ذہن میں نہیں آتی میں سائیں علی کی ہدایت پر ہی عمل کر ڈالوں۔ میں ریسٹورانٹ سے اٹھا اور اس ارادے کے ساتھ واپس مشتبہ پیلس کی طرف چل پڑا کہ آئندہ چند روز وہیں پر قیام کروں گا۔